नूर अल्लाह। हम्द व सलात के बाद मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, वाक़या करबला का पार्ट 1 ये मैंने कल जिक्र किया है, और वाक़या करबला का पार्ट 2 वाक़या शहादत, शहादत के बाद के वाक़यात, और इस शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हासिल होने वाला मैसेज और लेसन। 61 आफ्टर हिजरा जुमातुल मुबारक का दिन था, जैसे कि सेम है, आज जुमरात थे, शबे जुमा गुजार कर फ्राइडे आ गया था। 61 आफ्टर हिजरा आशूरा का दिन 10 मुहर्रमुल हराम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खेमे में अजान कहकर नमाज फजर जमात से अदा की, और जो सामने आर्मी थी यजीदी जो थे उन्होंने भी अजान कही और उन्होंने भी नमाज जमात से पढ़ ली। और फिर इब्ने साद ने ऐलान किया कि हुसैन अब जंग के लिए तैयार हो जाओ। सूरज तुलू हुआ है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खेमे में आए, और खेमे में आकर आपने अपनी आखिरी नसीहतें की हैं। खास तौर पर अपनी बहन बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाते थे कि बीबी तू मेरी बहन है, मैं तो शहीद हो जाऊंगा मगर तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। मेरे छोटे छोटे कुछ बच्चे हैं, कुछ औरतें हैं, इनका ध्यान तुमने रखना है। अब ये जो औरतें होती हैं ये वैसे ही जल्द रो पड़ती हैं, तो अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये आखिरी के जुमले आकर कहे खेमे में, तो उस वक्त खेमों में कोहराम मच गया, औरतें रोने लग गईं। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि रोने का मकाम नहीं है, सब्र करो, अल्लाह तबारक व ताला हमारे साथ है। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने सबसे पहले तैयारी करते हैं। सबसे पहले आपने कहा कि क्योंकि ये मेरा खून करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। जैसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने इरादा किया खेमे से बाहर जाने का, तो उस वक्त जो दूसरे नौजवान बैठे थे, हजरत हसन के बेटे कासिम बैठे हुए थे, इमाम हुसैन के अपने बेटे अली अकबर बैठे हुए थे, अली औसत थे। तो कासिम ने कहा कि चचा जान ये कैसे हो सकता है कि जवान भतीजा बैठा हो और चचा शहीद हो जाए। तो आपने बहुत कोशिश की कि कासिम ना जाए, कहने लगे कि तुम मेरे भतीजे हो, ये तुम्हारे खून के प्यासे नहीं, मुझे जाने दो। मगर हजरत कासिम ने जब मना कर दिया तो फिर खेमे में एक अजीब मंजर था। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि इमाम हुसैन के भतीजे हैं, आपने इमामे का ताज सजाया, तलवार उठाई और घोड़े पे सवार हुए और सिर्फ खेमे की तरफ मुड़कर देखा और फिर तेजी के साथ बढ़े। अब जो इब्ने साद था उसने अपनी आर्मी को कहा कि इन पर हमला करो, मगर जो हजरत कासिम थे वो इतनी जुर्रत और बहादुरी से लड़ रहे थे कि जिस तरफ जाते थे अपनी तलवार से यजीदियों को वासिल जहन्नम करते जा रहे थे। तो फिर इब्ने साद ने कहा कि अगर हम इससे एक एक करके लड़ेंगे तो हम नहीं जीत सकते, चारों तरफ से हमला कर दो। अब वो 22,000 की आर्मी है और यहां पर अकेला आर्मी का सोल्जर है कासिम बिन हसन। जब हर तरफ से हमला हुआ, आपको नेज़े लगी, आपको तलवारें लगी, और फिर जब आप घोड़े से नीचे तशरीफ लाए और आपकी शहादत हुई, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दौड़े, खेमे से निकल रहे हैं और अपने हाथों से कासिम के लाशे को, जसद को उठाते हैं। 55 साल 5 महीने 5 दिन के हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, और अपने भतीजे की लाश को, जिनको शहीद कर दिया, अपने हाथों से उठाकर खेमे के पास लाकर रख देते हैं। ये उस बाप से पूछें, अल्लाह ना करे किसी का जवान बेटा अगर डॉक्टर उसको जवाब दे दे ना कि बस ये दुनिया से जाने वाला है, तो बाप के सीने पर क्या गुजरती है। मगर ये इमाम हुसैन अभी अपने भतीजे को उठाकर लाए हैं और उनकी शहादत के बाद इनके जसद को, इनकी डेड बॉडी को खेमे के बाहर रखा। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना इरादा करते हैं। अच्छा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खेमे में बहुत सारे औलादे अली मौजूद हैं, जैसे इमाम हुसैन हुसैन बिन अली हैं। इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के एक और बेटे थे उस्मान बिन अली, उनका तो लोग जिक्र ही नहीं करते, वो भी मौजूद थे। अबू बकर बिन अली ये भी खेमे में मौजूद थे। ओनो मोहम्मद ये भी खेमे में मौजूद थे। ये सारे के सारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जैसे ही निकलना चाहते सब पीछे पड़ जाते कि हुसैन तुम नहीं जा सकते जब तक हम जिंदा हैं। एक एक करके खानवादा नबूवत, अहले बैत इज़ाम, 19 अहले बैत किराम थे, ये एक एक करके शहीद हो रहे हैं, एक एक करके शहीद हो रहे हैं। ओनो मोहम्मद की शहादत हो जाती है, ओनो मोहम्मद की शहादत हो जाती है, कासिम की शहादत हो जाती है, उस्मान बिन अली की शहादत हो जाती है, अबू बकर बिन अली की शहादत हो जाती है। ये सारे के सारे जो शहीद हो रहे थे, इमाम हुसैन अपने हाथों से उठाते और इनको खेमे के पास रखते चले जाते थे।
اب خیمے میں موجود تھے امام حسین رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹے، 3 بیٹے تھے، حضرت علی اکبر، علی اوسط، امام زین العابدین، اور 6 ماہ کے علی اصغر تھے، 6 ماہ کے۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرے سارے بھتیجے یہ شہید ہو چکے ہیں، میرے سارے بھائی یہ شہید ہو چکے ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ خیمے سے نکلنے کا ارادہ ہی کرتے ہیں۔ آپ کے بیٹے 18 سال کے علی اکبر 18 ایئرز اولڈ، وہ کہتے ہیں کہ بابا جان آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ جس کا جوان بیٹا موجود ہو تو بوڑھا باپ کیسے پہلے جا سکتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت علی اکبر کو کہا کہ علی اکبر تم میری زندگی کی کمائی ہو، بڑی محنتوں سے ایک باپ پالتا پوچھتا ہے اپنے بچوں کو، کہا تم میری زندگی کی کمائی ہو، میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں کہ تم چلے جاؤ؟ علی اکبر نے جواب میں کہا وہ بیٹا بھی کیا بیٹا ہو کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کو شہید کر دیا جائے؟ کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ میں پیچھے رہ جاؤں اور آپ کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ اب اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رک جاتے ہیں۔ یہ علی اکبر ان کو شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا۔ شبیہ مصطفیٰ کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ جب کوئی ہمیں آ کر کہتا کہ نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دو تو ہم علی اکبر اس کے سامنے لا کر کھڑا کرتے تھے کہ رسول اللہ کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ آقا علیہ السلام سے سملر تھے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اجازت ملی علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امامے کا تاج سجایا اور وہ تلوار اٹھائی جو کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذوالفقار تھی، وہ اپنے ہوا میں لہرائی اور بابا جان سے اجازت طلب کی اور کہا بابا جان آپ صرف میرے لیے دعا کریں، میں ایک ہی کافی ہوں اس یزیدی لشکر کے لیے، میں اکیلا کافی ہوں، بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے، 7 محرم سے پانی بند ہے۔ 18 سال کا نوجوان جب خیمے سے باہر جاتا ہے تو گھر کی جو عورتیں تھیں نا انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھ لیے۔ حضرت علی اکبر گھوڑے پر ایڑ لگا کے یزیدیوں کی طرف بڑھے اور گاجل موری کی طرح لوگوں کو کاٹتے چلے گئے، ان کو واصل جہنم کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ شدت پیاس کی وجہ سے واپس آئے خیمے میں اور کہتے ہیں بابا جان مجھے پیاس لگی ہے، اگر چند قطرے پانی کے مل جائے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں ان سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے لیے، آپ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امام حسین کہتے ہیں بیٹا پانی تو نہیں ہے، اگر کچھ ویٹنس چاہیے تو میری زبان اپنے منہ کے اندر ڈال کے تھوڑا سا چوس لو تمہیں سکون مل جائے گا۔ علی اکبر نے اپنے بابا جان کی زبان کو منہ میں ڈالا اور چوسا، اس کے بعد کچھ بہتر محسوس کیا، پھر گئے اور رز پڑھتے ہوئے جا رہے تھے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، میں علی اکبر ابن حسین ہوں۔ بڑی تیزی کے ساتھ حملہ ہو رہا تھا، یزیدیوں نے ہر طرف سے تلوار اور نیزے جب پھینکے، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے نا اس وقت آپ نے ایک آواز لگائی یا ابتا ہوا ادرکنی، بابا جان اب میں زمین پر گرنے والا ہوں، آ کر مجھے سنبھال لیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے جوان بیٹے کی آواز پر خیمے سے باہر آئے، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یوں اٹھایا تو آپ کے گلے میں ایک نیزہ تھا، آپ نے جیسے ہی وہ نیزہ کھینچا خون کا پھوارا نکلا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے جوان بیٹے کو اپنی ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے مولا میری یہ قربانی بھی قبول کر لے، میں نے اپنا جوان بیٹا دے دیا ہے۔ علی اکبر کو اٹھایا اور خیمے کے پاس لے کر آئے۔ اب یہاں پر ابن عساکر نے ایک بات لکھی ہے، ابن عساکر نے انہوں نے لکھا کہ امام حسین 55 سال 5 مہینے کے 5 دن کے ہو گئے تھے، مگر آپ کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پورے سفید نہیں تھے، پورے سفید نہیں ہوئے تھے، مگر جب جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر خیمے کی طرف آ رہے تھے تو امام حسین کے سارے بال سفید دکھائی دے رہے تھے، سارے بال سفید ہو گئے۔ ایک بوڑھا باپ ہو جس کی ساری کمائی چلی جائے، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو جاتی ہے، آپ کو خیمے کے پاس لے کر آئے۔ اب آپ حضرت علی اصغر جو کہ 6 مہینے کے تھے، ان کو بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ خیمے کے باہر لے کر بیٹھے ہی تھے، خیمے کے باہر لے کر بیٹھے تو کسی بدبخت نے دور سے تیر چلایا اور وہ حضرت علی اصغر جو 6 ماہ کے تھے امام حسین کے بیٹے، ان کے گلے میں لگا اور حضرت علی اصغر کی بھی شہادت ہو جاتی۔ بعض نے کہا کہ پانی کے لیے امام حسین گئے، مگر علماء کرام کی ڈیفرنس اوپینین ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت علی جو 6 مہینے کے تھے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایک تیر لگنے سے شہید ہو جاتے ہیں۔ تو علی اکبر بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تنہا ہیں، خیمے سے باہر نکلتے ہیں تو 11 سال کی یا 13 سال کا ایک اور بیٹا ہے علی اوسط،
جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، بیمار تھے، خیمے میں موجود تھے مگر بیمار تھے۔ جب امام حسین جانے کا ارادہ کرتے ہیں بیٹل کی طرف، بیٹل فیلڈ کی طرف، تو بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا 6 مہینے کا جو بھائی ہے وہ شہید ہو جائے، میرا 18 سال کا بڑا بھائی شہید ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے میں خیمے میں رہ جاؤں؟ میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں آپ کو جانے دوں، اب میں جاؤں گا۔ اس وقت امام حسین کہتے ہیں بیٹا تم بیمار ہو، اور پھر ساری اہل بیت کے جو ننھے ننھے پھول تھے جن سے نسل چلنی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ اے علی اوسط، اگر تم بھی چلے گئے تو میری نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ امام زین العابدین کو حکم دیا کہ تم پیچھے رہو اور میرے بعد اپنی پھپھو کو اور دیگر عورتوں کو خیر و عافیت سے مدینہ رسول میں واپس لے کر چلے جانا، اور جا کر بتا دینا آقا کو کہ کس طرح سے تمہارے نام لینے والے تمہارے نواسے کے گردن پر چھری چلانے والے بن گئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیا، امام زین العابدین رک گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حسین ابن علی ہیں، یہ وہ حسین ابن علی ہیں جس کی پرورش حضرت علی کر رہے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کر رہی ہیں۔ یہ وہ حسین ابن علی ہیں جن کو آقا علیہ السلام اپنے شولڈر پہ بٹھایا کرتے تھے۔ یہ وہ حسین ابن علی ہیں جن کے کان میں آقا علیہ السلام نے اذان کہی۔ آپ نے اب ارادہ کیا کہ میں باہر جاتا ہوں، آپ نے امامہ سجایا، تلوار اٹھائی ذوالفقار کی، گھوڑے پر بیٹھے، ایک زوردار رز لگائی اور آگے بڑھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری خطبہ دیا اتمام حجت کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے یزیدیوں، نہ تو میں نے تمہارا میں سے کسی کا قتل کیا ہے، نہ میں نے کسی کا مال لوٹا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم میری جان کے در پر ہو گئے ہو؟ تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو؟ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ ساری باتیں یاد کروائی، کہا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اس روئے زمین میں اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا میں ہوں، میں وہ ہوں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے حسین، کیا تمہیں یہ ساری باتیں یاد نہیں؟ اب جو یزیدی تھے وہ امام حسین کے اس خطبے کو سن رہے ہیں، مگر جواب میں کہتے ہیں کہ اے حسین، یا تو سرنڈر کر دو اور بیعت کرو یزید کی، ورنہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے ہی، ان کے رگوں میں حیدر کرار کا خون تھا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے تربیت کی تھی، ایک ایک بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا ہے، تو آپ کیسے سرنڈر کر سکتے تھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا جو اللہ کو منظور ہے، جو اللہ کو منظور ہے، اور ایک جملہ یہ بھی کہا، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، مگر اے مولا کوئی کمپلین نہیں ہے، جب تو یہ چاہتا ہے تو تیری مرضی میں حسین بھی راضی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب خطبہ دے لیا، اتمام حجت کر دی، ریمائنڈر کے طور پہ سب یاد دلا دیا کہ تم غلط کر رہے ہو، مگر جب ان بدبختوں نے نہ مانی، اس وقت ایک ایک کر کے امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے آتا رہا، مگر یہ حیدر کرار کے شعر تھے، جو بھی آتا چند سیکنڈوں کے اندر اس کا پایا ختم کر دیتے، اس کو واصل جہنم کر دیتے۔ پھر ابن سعد نے شور مچایا اور کہا کہ اگر ایک ایک کر کے لڑو گے تو یہ سارے کے سارے لوگوں کو مار دے گا، ہر طرف سے حملہ کر دو۔ اور وہ جو حملہ اتنی شدت سے ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بدن مبارک پر کہیں سے نیزے آ کر چبھے، کہیں سے تلواریں لگی، اور اس وقت شمر نے ایک زوردار نیزہ مارا جو کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سینے میں لگا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے سے جب نیچے تشریف لائے تو اس وقت سنان یہ شخص تھا، یہ آگے بڑھا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی گردن پر خنجر رکھ کر گردن کو بدن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جب آپ کی گردن کو جدا کر دیا تو جو پیچھے جسد مبارکہ تھا، ان یزیدیوں نے آپ کے جسد مبارکہ میں جو کانزو تھا، جو کپڑے تھے، اس کو بھی پھاڑ دیا، اور جاتے جاتے جو اہل بیت کے لاشیں وہاں پڑے تھے اپنے گھوڑوں سے ان کو پامال کر دیا، گھوڑے اس پہ چڑھاتے ہوئے چلے گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسد مبارکہ پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارکہ پر جب دیکھنے والوں نے دیکھا تو 33 نیزوں کے زخم تھے، 33 اور 34 تلواروں کے زخم تھے۔ ایک جسد مبارکہ پہ اتنی شدت کے ساتھ حملہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، اور ان لوگوں نے خاص طور پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور اہل بیت اعظام کے سر ان کے بدن سے جدا کر کے نیزوں میں یوں اٹھا لیے، اور آپ لوگوں کے جو
जसद मुबारक थे पीछे छोड़ दिए। कबीला था वहां पर रहने वाला, उन्होंने आप लोगों के जो जसद मुबारक थे उनको जमीन में दफनाया। शाम हो जाती है क्योंकि ये जुम्मतुल मुबारक का दिन था। शाम हुई, ये सारे के सारे खानवादा नबूवत में 19 के करीब ये शहीद हो गए थे। इस शहादत के बाद ये काफिला सबसे पहले गया उबैदुल्ला बिन जियाद गवर्नर हाउस की तरफ कूफा में, और फिर वहां से मुल्क शाम जा रहा था, दमस्कस, यजीद का जहां पे दरबार लगा हुआ था। जब ये इब्न जियाद से होते हुए मुल्क शाम जा रहे थे, दमस्कस जा रहे थे, तो रास्ते में एक चर्च मिला, तो वहां से पास बाय हो रहे थे। तो जो चर्च का प्रीस्ट था, राहिब था, उसने देखा कि ये कुछ लोग हैं जिनके सर नेजों पे उठा के लेकर जाया जा रहा है, उसको पता नहीं था कौन है। तो वो राहिब आया और उसने पूछा, खोली बिन यजीद से पूछा, ये कौन लोग हैं? तो उसने कहा कि ये हमारे नबी के नवासे हुसैन का सर है। तो वो राहिब हैरान हो गया, नन मुस्लिम था, कहने लगा कैसी कौम हो तुमने अपने नबी के नवासे को जबा कर दिया? उसने कहा कि हमें हुक्म था तो हमने कर दिया। राहिब ने उस वक्त कहा कि मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम जहां जा रहे हो जाओ, मगर सिर्फ एक रात के लिए मुझे इमाम हुसैन के सर की मेहमान नवाजी करने की इजाजत दे दो। मैं चाहता हूं ये सर मुझे मिल जाए एक रात के लिए। और जो बीबियां हैं जो कैदी बनाकर वहां से करबला से मुल्क शाम की तरफ ले जाए जा रहे थे, जिसमें आपकी बहन थी बीबी ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा, उसने कहा कि मैं चाहता हूं ये जो बीबियां हैं ये मेरी घर की औरतें जो हैं इनकी मेहमान नवाजी करें, और ये हुसैन का सर मुझे एक रात के लिए दे दो। खोली बिन यजीद ने कहा मैं दे तो दूंगा, मगर बदले में मुझे पैसा कितना मिलेगा? इनकी नजर पैसे पर थी, इनकी नजर इक्तिदार पर थी। उसने कहा एक रात के 10,000 दिनार दूंगा मैं, 10,000 दिनार। इमाम हुसैन के सर को दिया खोली बिन यजीद ने, और उस राहिब ने क्या किया, अपने घर पर गया, इमाम हुसैन के सर मुबारक को जो तश्त था सहानी तो उसमें रखा हुआ था, उसने पानी से वॉश किया, खुशबू लगाई, और सिर्फ इमाम हुसैन के सर के पास बैठा रहा पूरी रात। और वो राहिब ये देखता था कि जैसे जैसे इमाम हुसैन के सर के पास ये बैठा, आसमान की तरफ नजर करता तो आसमान से लेकर इमाम हुसैन के सर तक एक नूर की किरण पहुंच रही थी, उनको नूर की तजल्ली पड़ रही थी। वो पूरी रात ये देखता रहा, रोता रहा और सोचता रहा ये कैसी कौम है, ये कैसी उम्मा है कि जो अपने नाना, अपने नबी के नवासे को शहीद करके उम्मीद लगाकर बैठी है कि अल्लाह ताला माफ कर देगा। बस रात भर खिदमत की सरे हुसैन की। जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने खिदमत हुसैन का बदला दुनिया में दिया, और वो राहिब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। एक रात की खिदमत की बरकत। ये उधार नहीं रखते अहले बेते इज़ाम, जो दुनिया में इनके साथ अच्छा सलूक करता है उधार नहीं, फौरन बदला चुका देते हैं। राहिब कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। अब ये सारे का सारा काफिला लुटा पिटा, इसमें कुछ औरतें हैं, कुछ बच्चे हैं, बीमार ज़ैनुल आबदीन हैं, ये दमस्कस के अंदर आ रहे हैं, सूकुल हमीदिया कहलाता है, वहां से गुजरते हुए दरबार यजीद की तरफ बढ़ रहा है ये काफिला। और दरबार यजीद की तरफ बढ़ते हुए, ये जब दरबार यजीद की तरफ बढ़ रहे थे, उस वक्त बड़ा अजीब और गरीब वाकया हुआ। वो वाकया ये था कि जब ये उस दरबार के करीब पहुंचे तो यजीद को पता चल गया था कि इब्न जियाद ने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। तो ये अपना दरबार सजाकर बैठा था। सहानी में सरे हुसैन को लाया गया। जब सरे हुसैन को तश्त में सहानी में रख के यजीद के सामने रखा, तो इसके हाथ में एक स्टिक थी, लकड़ी थी। इसने उस लकड़ी से इमाम हुसैन के दंदाने मुबारक की जो दांत हैं, इस पर यूं मारना शुरू कर दिया। तो उस वक्त सहाबी रसूल हजरत अबू बरजा सलमी बैठे हुए थे। आपसे रहा नहीं गया और आपने जुर्रत से कहा कि इस स्टिक को हटा, इस असा को हटा। अरे बदबक, ये तू क्या कर रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हुसैन के मुंह के बोसे लिया करते थे, और तू असा लगा रहा है। और ये डांट पिलाकर हजरत अबू बरजा सलमी रदी अल्लाह तआला अन्हु यजीद के दरबार से बाहर चले गए। अब यजीद जो था, दो रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत में तो इसने एक शेर पढ़ दिया था, और उस शेर की वजह से इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, बात याद रखिएगा, इमाम अहमद बिन हंबल ने यजीद के इस शेर की वजह से यजीद को काफिर कहा है। वो शेर क्या था? इसने इमाम हुसैन के सर मुबारक को सामने रखा,
असा मुबारक मारते हुए कहा लईता अशयाखी, काश मेरे ग्रैंड फादर देख लेते आज। ग्रैंड फादर कौन थे? यजीद के। यजीद के वालिद हैं हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, फिर मुआविया के वालिद हैं अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु। और ये जो गज़वे बदर हुई थी ना, गज़वे बदर फर्स्ट बैटल, इसमें ये लोग जो बनु उमैया के थे ये आए थे लड़ने के लिए और मुसलमानों को कामयाबी मिली थी। आका अलैहिस्सलाम कामयाब हुए थे, मुसलमान कामयाब हुए थे, तो बहुत सारे ये जो बनु उमैया के लोग जो काफिर थे वो मारे गए थे। उस वक्त यजीद ने ये जुमला कहा, ए काश मेरे ग्रैंड फादर देख लेते कि किस तरह मैंने मोहम्मद से बदला ले लिया है। मैं उसके शेर का मफहूम बता रहा हूं। लईता अशयाखी बी बदर, ए काश गज़वे बदर में जो मेरे दादे परदादे मारे गए थे आज वो देख लेते कि मैंने भी बदला ले लिया है। तो उसके दिल में बुग़्ज़ था अहले बैत का, इनाद था अहले बैत से। उसने अफसोस नहीं किया, रिग्रेट नहीं किया, बल्कि वो कह रहा है कि देख लेते कि मैंने भी बदला ले लिया है। क्योंकि ये बनु उमैया का थे, यजीद बनु उमैया का था और इमाम हुसैन ये बनु हाशिम के थे। तो ये इसके दिल में बुग़्ज़ और कीना था। और ये जो शेर कहा, इसकी वजह से इमाम अहमद बिन हंबल ने इसको कहा कि यजीद काफिर है, जबकि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह आप इसको मुसलमान कहते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि यजीद को ना काफिर कहेंगे ना मुसलमान कहेंगे। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, आप फरमाते हैं खामोश रहेंगे, काफिर नहीं कहेंगे ना मुसलमान कहेंगे। मगर इमाम आजम अबू हनीफा और तमाम उलमा इस बात पे मुत्तफिक है कि यजीद पलीद था, ये फासिक था, फाजिर था, जालिम था, जानी था और हर तरह के बुरे काम करता था। इसने मुहर्रमात को हलाल कर रखा था, यानी जिन औरतों के साथ निकाह करना हराम है उनसे निकाह को ये हलाल कहता था। ये इसकी हरकतें थी। उसके बाद यजीद ने देखा कि जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह की शहादत हो गई तो मदीने में ये न्यूज पहुंच गई, मक्के में न्यूज पहुंच गई, तो इसको डर था कि मदीने से कोई सोरिश उठेगी और इसने उसको मिटाने के लिए भरपूर हमला किया। एक और आर्मी तैयार की, ये यहां पर रुका नहीं, इसने एक और आर्मी तैयार की और उस आर्मी को मदीने पर भेजा। और 3 दिन तक उस मदीने पर आने वाली आर्मी ने इतना खतरनाक हमला किया कि आप सुनकर हैरान होंगे कि 10,000 ताबई, 10,000 जो ताबई उसे कहते हैं जिसने सहाबा से मुलाकात की, 10,000 ताबई को शहीद कर दिया था इसने। 700 सहाबा इकराम शहीद किए हैं इसने। और 3 दिन तक यजीद की जो आर्मी थी, इनके जो घोड़े थे ना, ये मस्जिद नबवी के पिल्लर के साथ बंधे हुए थे। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में ना अजान हुई ना इकामत हुई। और ये जो घोड़े थे वहीं पे पेशाब करते थे, वहीं पे पलीद कर दिया करते थे। हज़रत सईद बिन मुसैयब कहते हैं, ये नाबीना साहबी थे, ये कहते हैं मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मिंबर मुबारक है ना उसके पास छुपा हुआ था, लोग मुझे नाबीना समझ के छोड़ देते थे। अब मैं हैरान हो रहा था कि अजान और इकामत कौन करेगा, ये तो अजान भी नहीं होने दे रहे, इकामत भी नहीं होने दे रहे। हज़रत सईद बिन मुसैयब कहते हैं मैं करीब ही बैठा था मिंबर रसूल के, अजान और इकामत कोई नहीं कह रहा था, मगर जैसे ही नमाज का वक्त होता आका अलैहिस्सलाम की कब्र से अजान की आवाज आती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम तो सब देख ही रहे ना, हुजूर अलैहिस्सलाम तो सब देख रहे हैं। जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की शहादत हुई, हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं दोपहर का वक्त था, आशूरा का दिन था, मैं कैलुला कर रही थी, सो गई थी, तो मैंने क्या देखा, फरअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मनामिही, मैंने आका अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, व अला रअसिही व लिहयतिही तुराबुन, और मैंने अपने आका अलैहिस्सलाम को देखा कि आपके सर पर और आपकी दाढ़ी पर मट्टी लगी हुई है। तो मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गिरदो गुबार कैसी है आपके चेहरे मुबारक पर? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा शहीदतु क़त्ल अल हुसैनी आनिफा, अपनी आंखों से अपने नवासे को शहीद होते देखकर आ रहा हूं मैं। ये उम्मे सलमा ने कहा था कि मैंने ख्वाब में नबी को देखा, और आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं मैदान करबला में ही था और अपनी आंखों से अपने नवासे को शहीद होते देख कर आ रहा हूं। हज़रत उम्मे सलमा कहती है मेरी आंख खुल गई, मैं घबराई, परेशान हुई और उस मट्टी को देखने गई जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ए उम्मे सलमा मेरा ये बेटा हुसैन शहीद हो जाएगा और जिस दिन ये शहीद होगा ये मट्टी रेड कलर में चेंज हो जाएगी। उम्मे सलमा कहती है मैं उठी और मैं दौड़ती हुई गई उस मट्टी को देखने के लिए, और मैं ये देखकर वाकई गमज़दा हो गई कि मट्टी कलर रेड में चेंज हो चुकी थी, और मैं समझ गई कि वो करबला का मैदान में इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। तो आका अलैहिस्सलाम तो हयात है ना अपनी कब्र में, करबला के मैदान में भी हैं
اور یہاں پر اذان بھی کہہ رہے ہیں کہ جب یزیدیوں نے مسجد نبوی میں اذان و اقامت پہ پابندی لگا دی ہے، 3 دن تک اس نے اپنی آرمی پر مدینے کی تمام عورتیں حلال کر دی۔ 1000 مدینے کی سٹیزن جو عورتیں تھیں وہ پریگننٹ ہو گئی تھیں ان کی آرمی کی وجہ سے۔ اس یزید کی حرکتیں بتا رہا ہوں کہ اس نے بعد میں بھی کیا کچھ نہیں کیا، اس نے پھر مکہ مکرمہ پہ حملہ کروا دیا، عبداللہ بن زبیر تھے وہاں، خانہ کعبہ پہ پتھر برسائے گئے ہیں، اور خانہ کعبہ کا جو غلاف تھا جس کو آج ہم ادب سے چومتے ہیں، ہاتھ لگانے کو سعادت سمجھتے ہیں، اس کی گولہ باری کی وجہ سے غلاف کعبہ جل گیا تھا، غلاف کعبہ یہ جل گیا تھا۔ یہ ساری بدتمیزیاں اس نے امام حسین کی شہادت کے بعد کی ہیں، یہ ایسی حرکتیں کرتا رہا ہے۔ مگر ہوس کیا تھی؟ اقتدار کی ہوس کیا تھی کہ کرسی میرے پاس رہے، میں خلیفہ رہوں، میری اطاعت کی جائے، میری فرمانبرداری کی جائے، مال کی ہوس تھی، اور اس ہوس کی وجہ سے اہل بیت اعظام کے قتل سے بھی دور نہ رہ سکا یہ۔ جب پھر بعد میں اس کو پتا چلا کہ مسلمان بہت ناراض ہو رہے ہیں تو یزید نے پریٹینڈ کرنا شروع کیا، پریٹینڈ کیا کہ بھائی میں نے تھوڑا کہا تھا کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا، میری وجہ سے تھوڑی ہوا ہے، مجھے تو بڑا دکھ ہے، یہ ابن زیاد نے کیا ہے، اس کی غلطی ہے، یہ ابن سعد نے کیا ہے، میں نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، مجھے تو بڑا افسوس ہے، اہل بیت کے ساتھ بڑا غلط ہوا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس نے بعد میں پریٹینڈ کیا کہ اس کو ریگریٹ ہوا ہے، مگر کوشچن یہ ہے اگر اس کو ریئل میں ریگریٹ ہوا تھا تو یہ اس وقت خلیفہ بن کے بیٹھا ہوا تھا، آرمی اس کے انڈر تھی، ججز اس کے انڈر تھے، کورٹ اس کے پاس تھے، اس نے کیوں عبید اللہ ابن زیاد کا کورٹ میں کھڑا کر کے اس کو سزائے موت کیوں نہیں دی؟ کیوں جو سارے یزیدی تھے جنہوں نے امام حسین اور ان کے اہل خانہ کو شہید کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے ان کو سزائیں کیوں نہیں دی؟ ایک روایت ایسی نہیں ملتی کہ یزید نے کسی یزیدی کو پکڑ کے یہ کہہ کے سزا دی ہو کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں، یہ غلط ہوا ہے۔ تو اب کوئی پاور میں بھی ہو اور کہہ رہا ہو کہ یہ غلط ہوا ہے پھر بھی سزا نہ دے تو اس بات کی طرف اشارہ ضرور کرتا ہے کہ یزید کی اجازت سے ہوا تھا، اگر اجازت سے نہیں بھی ہوا تو وہ اس پر راضی تھا، اس پہ خوش تھا کہ جو ہوا وہ اچھا ہوا۔ پھر یزید کے ساتھ کیا ہوا؟ زیادہ عرصے نہیں، 2 سال یا 2.5 سال کی مدت بتائی جاتی ہے، یہ اپنے چیئر پہ بیٹھا رہا، ادھر سے مختار ثقفی ایک شخص اپنی خطرناک آرمی لے کر آتا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا، ایسا چاہنے والا کہ اس نے چن چن کر ایک ایک بندے کی لسٹ بنائی تھی، ایک ایک بندے کی 22,000 لوگوں کی لسٹ منگوائی تھی اس نے کہ میں ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے ماروں گا۔ یہ مختار ثقفی نے پھر خولی بن یزید کو بھی مارا، ابن سعد کو بھی مارا، ابن زیاد کو بھی مارا، یزید تو خود ہی مر گیا تھا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ طبعی موت مرا۔ یہ سارے یزیدی کو مختار ثقفی پکڑ پکڑ کے مارتا رہا، اور کتابوں میں لکھا ہے 6,000 سے زیادہ تو اس نے خود ہی مار دیے تھے، یہ جن لوگوں نے شرکت کی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے میں۔ تو مختار ثقفی اہل بیت کا خادم تھا، مگر بعد میں یہ بھی کافر ہو گیا تھا۔ اس مختار ثقفی جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ بھی کافر ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ یہ سارے کے سارے واقعات 2-2.5 سال کے اندر سب یزیدی ختم ہو جاتے ہیں، یزید کی سلطنت ختم ہو جاتی ہے، یزید کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچتا۔ مگر آج امام حسین رضی اللہ عنہ کا نہ نام باقی ہے بلکہ ان کے نام پر مسلمان اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے ہیں، ان کے نام پر مسجدیں بنائی جاتی ہیں۔ آپ نے مسجد حسین دیکھی ہوگی، آپ نے حسین نام کے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے اپنے بچوں کا نام حسین رکھتے ہیں، مگر آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا اپنے بچے کا نام یزید رکھتے ہو، آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ مسجدوں کے نام یزید رکھتے ہو۔ ہاں آج ہیں کچھ لوگ آ گئے ہیں جو کہتے ہیں نہیں یزید بھی شہزادہ تھا، صحابی کا بیٹا تھا، تو وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یزید کے گن گائے جائیں، کبھی کہتے ہیں یزید جنتی ہے اور کہتے ہیں قسطنطنیہ والی جنگ میں اس نے شرکت کی تھی۔ یاد رکھیے کہ یزید نے قسطنطنیہ کی جنگ میں شرکت نہیں کی۔ سب سے پہلا جو غزوہ تھا جو قسطنطنیہ استنبول کی بات کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جو سب سے پہلے استنبول پہ حملہ کرے گا وہ جنتی ہے، مغفور لہم فرمایا۔ اور کتابیں کھنگال کر دیکھو مسلمانوں کی جو پہلی آرمی تھی جس نے استنبول پہ حملہ کیا تھا اس میں یزید تھا ہی نہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ گما پھرا کے جوڑتے ہیں کہ دیکھو یزید بخشا بخشایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا شخص جو ظالم ہو، فاسق ہو، ہر طرح کے گناہ کرتا ہو، اس کے کپڑوں پر دھبا لگا ہے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اہل بیت اعظام کو شہید کیا، پھر مدینے پر حملہ کیا، مکے میں حملہ کر دیا، یہ سارے کرتوت کر چکا ہو، پھر بھی اس کو کہتے ہیں کہ جنتی ہے، پھر بھی اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں پھر آؤ ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں
اگر تمہارے اندر حوصلہ ہے تو پھر اللہ کے بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ دعا کرتے یا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حشر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے. تم میں اگر جرت ہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرو نا کہ اللہ ہمارا حشر بھی یزید کے ساتھ ہو جائے. ان کو بھی پتا ہے کہ یزید کے کرتوت کیا ہے, کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتا. یہ صرف ایک پولیٹکس ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یزید یوں تھا, یزید یوں تھا. بہرحال یزید چند ہی عرصے کے اندر دنیا سے چلا گیا, نہ اقتدار ملا نہ مال ملا. قیامت تک اس شخص کو سوائے گالیوں کے کچھ نہیں ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. کیا پایا اس نے؟ میرے اور آپ کے لیے کیا لیسن ہے؟ نمبر 1, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے. 3 میسج ہیں. آپ اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے بلکہ آپ ویلیوز کی فائٹ کر رہے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسٹس اور انصاف چاہتے تھے کہ جو اہل نہیں ہے, جو کیپیبل نہیں ہے, جو خلیفہ بن نہیں سکتا, کسی بھی طرح مسلمانوں کا لیڈر نہیں بن سکتا, میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا, میں ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا, میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا چاہے اس کے لیے میری جان ہی نہ چلی جائے. یہ جو 2 کریکٹر ہیں نا, ہسٹری کے 2 کریکٹر ہیں, ایک حسین اور ایک یزید. یاد رکھیں ہر زمانے میں ایک یزید پایا جاتا ہے, ایک حسین پایا جاتا ہے. ہر زمانے میں ہوتے ہیں. یہ یزید یہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے, یزید یہ کرپشن کرنے والا ہوتا ہے, یزید یہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے اسلام کو نقصان پہنچے. اور پھر اسی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کوئی اس زمانے کا حسین پیدا کر دیتا ہے جو ٹکرا جاتا ہے مگر جھکتا نہیں ہے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں. اگر امام حسین بھی چاہتے جھک جاتے. آفر کر رہا ہے ابن سعد, ابن زیاد آفر کر رہا ہے کہ حسین صرف بیعت کر لو, پھر جو مرضی گورنری چاہیے, جتنا پیسہ چاہیے سب دینے کو تیار ہیں. اگر امام حسین نے لات مار دی, نہ کرسی چاہیے, نہ دولت چاہیے, نہ اقتدار چاہیے, صرف چاہیے تو یہ چاہیے کہ میرا نانا کا جو دین ہے اس کے اندر کسی طرح کی خرد برود نہ ہو سکے, اس میں کوئی چینجنگ نہ ہو. تو نمبر 1, آج بھی اگر کوئی چھوٹے لیول پر ظلم کر رہا ہے نا, اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ یار یہ ظلم کر رہا ہے کسی پر, تو اسپیک اپ, اپنی آواز بلند کرو. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی یار ہم اپنے بیوی بچے دیکھیں نا, ہمیں کیا پڑی کسی کے فوجوں میں پڑ جائے, وہ ظلم کر رہا ہے, وہ جانے اس کا کام جانے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ظلم ہے, یہ ظالم ہے, مگر ہم کچھ بھی نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں, اس کا ہاتھ بھی نہیں روکتے کہ میں ہونے نہیں دوں گا یہ ظلم, بلکہ ہم اپنی بچاتے ہیں, اپنے بیوی بچے, بس ہم اپنے معاملات دیکھنے میں پورے ہو جاتے ہیں. اگر ہاتھ نہیں روک سکتے تو زبان سے بھی کچھ نہیں کہتے کہ تم ظلم کر رہے ہو, تم رونگ ہو. اسلام اپنے ماننے والوں کو انکریج کرتا ہے, وہ کرج دیتا ہے کہ تم حسین کے نام لیوا ہو, تم کیوں ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے, تم کیوں ظالم کو کہتے نہیں ہو کہ تو ظلم کر رہا ہے, یہ ظلم کرنا روک دے. یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے, چاہے چھوٹے لیول پر ہو. سم ٹائم ہوتا ہے کہ فیملی ممبرز میں ہوتا ہے, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ غلط کر رہا ہے, مگر ہم خاموش رہتے ہیں, ہونے دیتے ہیں, جو کر رہا ہے کرتا رہے. کبھی محلے میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں, ہم بولتے ہیں بھلے کرے, ہمارے ساتھ تھوڑا ہی کر رہا ہے. مسلمان کا یہ طریقہ نہیں. مسلمان ظالم کا ہاتھ پکڑ کے مروڑ دیتا ہے, اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے اور وہ ڈرتا نہیں ہے, وہ اسپیک اپ کرتا ہے, بول دیتا ہے, چاہے اس کے لیے اس کی جان نہ چلی جائے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی لائف سے فرسٹ لیسن. نمبر 2, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کر کے اپنے خانوادے کو شہید کر رہے ہیں. یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ صرف دین اسلام کی سربلندی کے لیے, کہ اسلام جو میرے نانا کا ہے نا وہ ایز اٹ از آگے تک پہنچ جائے, اس میں کوئی موڈیفیکیشن نہ ہو, کوئی چینجنگ نہ ہو. یہ جو ان کا جذبہ تھا, انہوں نے اپنی صرف نہ اپنی جان بلکہ اپنے خاندان لوگ کے والوں کی بھی شہادتیں کروا لی ہیں. یہ کہلاتی ہے سیکریفائس, اور اسلام سیکریفائس چاہتا ہے. ذوالحجہ کا مہینہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے, حضرت اسماعیل کو, سیکریفائس ہے. ذوالحجہ ختم میں محرم شروع ہوا, وہاں پر حضرت اسماعیل کی جگہ مینڈا آ گیا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی نسل میں ہے امام حسین. امام حسین کے گرینڈ فادر کون ہے؟ حضرت اسماعیل ہے. حضرت اسماعیل تو بچ گئے, مینڈا ذبح ہو گیا, مگر انہی کی نسل میں آگے جا کے دین اسلام کے لیے امام حسین کو ذبح کر دیا جاتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ اے مسلمان کہلانے والے, تو نے کیا سمجھ رکھا اسلام کو؟ اسلام سیکریفائس مانگتا ہے. اسلام تم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جس طرح ہم نے اپنی جانیں دی ہیں, اپنے خاندان کو لٹا دیا, کیا تم اسلام کو آگے پہنچانے کے لیے قربانیاں دیتے ہو؟
ہم تو نہیں دے پاتے، ہم ٹائم نہیں دیتے. مجالس ہوئی ہیں، 10 مجلس ہو گئی، کتنے لوگ ہیں جو اس مجلس میں آ کر بیٹھے ہوں. وی ڈونٹ ہیو ٹائم، ٹائم نہیں ہے. ہم تو ٹائم دینے کو تیار نہیں، ہم تو مال دینے کو تیار نہیں، ہم تو اپنے بچے حافظ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان بھی دے رہے ہیں، اپنا مال بھی دے رہے ہیں، اپنے بچے بھی لٹا رہے ہیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے. حضرت علی اصغر 6 مہینے کے لیے لٹا دیا. میرے آقا کا دین باقی رہتا ہے تو یہ میرا 6 مہینے کا بیٹا بھی شہید ہو جائے. یہ میسج میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے کہ اسلام کو ہم ویلیو کریں. ہم تو چلے جائیں گے، ہمارے بعد 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد آنے والے مسلمان کیا پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو ہمیں تعریف کریں گے، گالیاں دیں گے کہ کیا حال کر دیا. اسلام کے بارے میں کچھ بھی ایکشن نہیں لیا، نہ ٹائم دیا، نہ مال دیا، نہ بچے دیے، نہ بچوں کو عالم بنایا، نہ حافظ بنایا. بس ایسے ہی کاروبار کرتے چلے گئے، بیوی بچے پالتے چلے گئے، وہ زندگی گزار کے چلے گئے جو اینیملز کی لائف ہے. امام حسین نے بتایا کہ اسلام قربانی مانگتا ہے. اور نمبر 3، جب کسی کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے نا، مال یا پاور اس کو چاہیے، اسٹیٹس، تو پھر وہ اس کے لیے کچھ بھی کر جاتا، کچھ بھی کر جاتا. پھر وہ حلال اور حرام نہیں دیکھتا. اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، میرے پاس مال آ جائے، میرے پاس اسٹیٹس آ جائے، میرے پاس پاور آ جائے، کسی بھی طرح آ جائے، میں جو ہے لمبی زندگی جیوں گا اچھے مال کے ساتھ اور اچھے پاور کے ساتھ. اس کو یہ نہیں پتا، یزید بھی تو یہی سمجھ کے بیٹھا تھا کہ میرے پاس اقتدار آ گیا، میرے پاس پاور آ گیا، میرے پاس پیسہ آ گیا، جو بھی میرے مقابلے میں آئے گا پاش پاش کر دوں گا اور پھر زندگی جیوں گا. آپ کو پتا یہ 34-35 ایئرس کا تھا، بس 34-35 ایئرس کا، زیادہ نہیں. یعنی یہ 26 یا 27 آفٹر ہجری پیدا ہوا. تو اگر ہم اس کو پکڑے 35 ایئرس کا تھا جب یہ چلا بھی گیا، یعنی میکسیمم 40 ایئرس سے اوپر کا نہیں تھا. 40 سال کا یزید دنیا سے چلا گیا. کیا سوچ رہا تھا؟ اقتدار مل گیا، اب تو 30 سال تک حکومت کروں گا، پیسہ مل گیا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. مگر اس دنیا کی محبت میں اس نے شہادتیں کی، اہل بیت اعظام کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سے اقتدار بھی چھین لیا. اقتدار بھی چلا گیا، مال بھی چلا گیا، اور ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اس پہ دھبا لگ گیا. تو ہمارے دل میں بھی نا مال کی محبت آ جاتی ہے، ہمارے دل میں بھی اسٹیٹس کی محبت ہوتی ہے کہ یار مجھے اچھا پروٹوکول ملے، میری کرسی بچی رہے، میرے پاس پوزیشن رہنی چاہیے. اگر میری پوزیشن چھنے گی تو میں دیکھوں گا کس نے چھینی ہے، ختم کر دوں گا، ایسی طریقہ اپناؤں گا، ویسا طریقہ اپناؤں گا. میں بھی پولیٹیشین ہوں بھا، میرے پاس ٹرکس اینڈ ٹیکنکس ہیں، میں رہنے نہیں دوں گا. تو کرسی کے لیے، پاور کے لیے یا مال کے لیے اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ مال بھی ختم ہو جانا ہے، پاور بھی ختم ہو جانا ہے، کچھ نہیں پتا کہ اگلا دن بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپوزٹ کردار ہے یزید، اس کی زندگی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مال اور دنیا کی محبت بہت سارے گناہ کروا دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اعظام، شہدائے کربلا، اور جتنے بھی شہدائے بدر ہیں، شہدائے احد ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے. ان کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح محرم کے ان دنوں میں ہم حسینی بن جاتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے بن جاتے ہیں، ایک کاش ایسا ہو کہ ہر دن ہم حسینی ہوں. امام حسین آخری دن جمعے کے دن بھی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، شہادت ہو رہی ہے تو سجدے میں سر ہے. مگر یہ حسینی جو امام حسین کے نام پر نیاز تقسیم کرتا ہے، نیاز کھاتا ہے، مگر امام حسین کے نام پر نمازیں نہیں پڑھ سکتا. نمازیں ہم قضا کر دیں، قرآن کی تلاوت ہم چھوڑ دیں. ایک کاش اپنی لائف میں ہم امام حسین کی سیرت کو لے کر آنے میں کامیاب ہو جائیں. ہم حسینی بھی ہیں، ہم نمازی بھی بن جائیں. ہم حسینی ہیں، ہم قاری قرآن بن جائیں. ہم حسینی ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور ان کے دین کے علم بردار بن جائیں. اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ وما علینا الا البلاغ.